نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں تقریباً 69 جگہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زمانے پہلے عراق میں ہوئی۔ وہ ایک عظیم پیغمبر اور ہادی و رہنما تھے۔ قرآن میں انہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والے اور عرب قوم کے ہادی و پیغمبر بتایا گیا ہے۔ ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء انہی کی نسل میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے وہ ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کو اولاد بھی ایسی ملی جو نبیوں کے باپ دادا بنے۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی کا نام سارہ رضی اللہ عنہا ہے جو آپ ہی کے خاندان سے تھیں۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہے جو شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ رضی اللہ عنہا بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نکاح کیا تھا۔ ان سے کل 6 اولادیں ہوئیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص رحمت و برکت اور فضیلت سے نوازا تھا۔ نبوت و رسالت کے ساتھ مال و دولت بھی عطا کیا تھا۔ سخاوت و دریادلی اور مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ابو طالب کا صحت یاب ہو جانا۔ ایک مرتبہ چچا ابو طالب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے عافیت بخشے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے چچا کو شفا عطا فرما۔ بس فوراً ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، آپ کا رب تو آپ کا ہر سوال پورا کرتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو وہ آپ کا بھی سوال پورا کرے گا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بچوں کا بستر الگ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور تاکید کے باوجود نماز کی عادت نہ ڈالیں تو نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو، نیز ان کو الگ الگ بستر پر سلاؤ۔ نوٹ: بچہ یا بچی جب 10 یا 12 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کرنا ضروری ہے، یعنی دونوں ایک ہی بستر پر نہ سوئیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ: اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ صورتیں ہر نقصان دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہوں گی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، فضول کاموں میں مال خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں اور سیدھے راستے کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال و اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا محبوب بنا دے، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں،
جہنم کے ہتھوڑے کا وزن، جہنم کے ہتھوڑے کا وزن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرز یعنی ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ طب نبوی سے علاج، زخم کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی کا لیپ فرماتے۔ خلاصہ، مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات محفوظ کی ہے کہ جس چیز میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچائی میں سکون قلب ہوتا ہے اور جھوٹ میں شبہ ہی شبہ ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔